السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اپنے گھروں کے اندر اپنے اہل و عیال کے ساتھ بخیر و عافیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ ہم اور آپ رمضان مبارک کے آخری عشرے سے گزر رہے ہیں اور اللہ نے چاہا تو کچھ دنوں کے بعد ہم اور آپ عید کی نماز ادا کریں گے۔ تو اس تعلق سے بے شمار لوگوں کے فون کالز آیا کرتے تھے اور سوال وہ کیا کرتے تھے کہ عید کی نماز کس طرح سے ادا کی جائے گی، یا موجودہ صورتحال میں نماز عید کا کیا طریقہ ہوگا۔ اگر ہم عیدگاہ اور مساجد میں نماز ادا نہ کر سکے تو پھر ہم گھروں میں کیا نماز عید ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام طرح کے سوالات آ رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام تر سوالات کا ایک شافی طور پر میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے اپنے علم کے مطابق، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کا حل انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلے چیز ہم یہ دیکھیں کہ نماز عید کا حکم کیا ہے۔ کیا نماز عید فرض ہے یا واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے؟ کیونکہ یہ بھی بہت اس میں بھی بہت اختلاف کی بات نظر آتی ہے اور لوگ اس میں اختلاف بھی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک اس معاملے میں اختلاف موجود ہے کہ عید کی نماز فرض ہے یا فرض کفایہ ہے یا سنت مؤکدہ ہے۔ تو یاد رکھیں اس تعلق سے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عید کی نماز فرض ہے جی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عید کی نماز فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ وہ فرض ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ وہ کام کر لیں یا وہ عبادت کچھ لوگ کر لیں یا وہ چیز جو فرض ہے اگر کچھ لوگ کر لیں تو تمام لوگوں کی طرف سے وہ فرضیت پوری مان لی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور کچھ لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھ لی تو وہ نماز جنازہ تمام لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی، تمام لوگوں کی طرف سے وہ فرضیت پوری سمجھی جائے گی۔ اور اگر کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے تو گناہ تمام لوگوں کے اوپر میں جو عائد کیا جائے گا، تمام لوگ گنہگار مانے جائیں گے۔ تو اسے فرض کفایہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اگر شامل ہو جائیں تو تمام لوگوں کی طرف سے وہ چیز کافی ہو جاتی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عید کی نماز فرض کفایہ ہے۔ اسی طریقے سے امام مالک و امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عید کی نماز فرض سنت مؤکدہ ہے۔ یاد رکھیں سنت مؤکدہ ہے۔ صحیح بات کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ تو اختلاف تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دلائل اور تمام تر ائمہ کے اقوال کو اگر سامنے رکھ کر بات کی جائے تو زیادہ صحیح جو موقف اور زیادہ صحیح بات جو نظر آتی ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر آتی ہے کہ عید کی نماز فرض ہے۔ میرے بھائیوں، نماز عید کے وجوب کے جو لوگ قائل ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نماز عید ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر واجب ہے، ان کے قائل ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن باز مفتی عرب و عجم، یہ بھی اس کے قائل ہیں، اور شیخ الحدیث عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی عیدین کی نماز کے جو ہے وجوب کے قائل ہیں۔ عورتوں کے لیے میرے بھائیوں عید کی نماز جو ہے مستحب ہے، ان کے اوپر یہ واجب یا فرض نہیں ہے، کیونکہ ان کو اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے کہ اگر وہ گھر میں نماز پڑھنا چاہیں تو گھر میں پڑھ سکتی ہیں، مگر مردوں کے لیے یہ واجب ہے، یاد رکھیں۔ اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز عید ادا کرنے کا مسنون وقت کون سا ہے؟ وہ وقت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے یا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے زیادہ تر ثابت ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں کہ نماز عید کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ وہی وقت ہے جو ہم اشراق کی نماز جس وقت میں پڑھتے ہیں۔ نماز اشراق کا جو وقت ہوتا ہے وہی وقت عید کی نماز کا بھی ہوتا ہے، اور اس وقت سے لے کر کے زوال سے پہلے کا وقت جو ہے عید کی نماز کا وقت کہلاتا ہے۔ یعنی اشراق کے پڑھے جانے کے وقت سے لے کر زوال سے قبل تک، یعنی پہلے تک اگر کوئی نماز عید ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز عید ادا مان لی جائے گی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب سورج 1 یا 2 نیزے کے برابر بلند ہو جائے تو عید کی نماز پڑھ لیا کریں۔
اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب سورج 1 نیزہ یا 2 نیزہ کے برابر طلوع ہو جائے، نکل جائے، تو نماز عید ادا کر لیا کریں۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ اشراق کا جو وقت ہے وہی وقت عید کی نماز کا ہے، اس وقت سے لے کر کے زوال سے پہلے تک نماز عید ادا کی جا سکتی ہے، البتہ جو اول وقت ہے وہی اصل میں افضل وقت ہے۔ ہاں، یہ اگر کوئی بعد میں بھی پڑھتا ہے، زوال سے قریب بھی پڑھتا ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی، مگر افضل کی بات اگر کریں تو جو ہے اول جو وقت ہے وہی افضل ہے۔ اور میرے بھائیوں، نماز عید میں تاخیر کو صحابہ کرام ناپسند کیا کرتے تھے۔ صحیح سنن ابی داؤد کے اندر میں حدیث نمبر 1135 میں ایک روایت موجود ہے عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے ساتھ عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو اس عیدگاہ کے جو امام تھے انہوں نے تھوڑی تاخیر کر دی، تو عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ناپسند کیا اور کہا کہ اس وقت تک تو ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے، اور انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ تو پتہ ہی چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جس بات پر تھا وہ یہ تھا کہ آپ اول وقت میں نماز عید ادا کر لیا کرتے تھے۔ اب ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ لاک ڈاؤن جو ابھی ہم چل رہا ہے، جس معاملے سے ہم اور آپ ابھی گزر رہے ہیں، ایسی صورت میں عید کی نماز کا کیا معاملہ ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ عید کی نماز کے لیے جو سب سے افضل ترین طریقہ ہے یا افضل ترین جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز عید عیدگاہ میں جا کے ادا کی جائے جو بستی سے باہر ہو، ہے نا۔ مگر ابھی جو صورتحال ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ پرشاسن اور شاسن کی طرف سے، حکومت کی طرف سے مساجد کو بھی بند کر دیا گیا ہے، تو عیدگاہ کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کسی علاقے میں، یہ بات یاد رکھیں، اگر کسی علاقے میں حکومت کو اگر کنونس کر لیا جائے، حکومت سے اگر اجازت لے لی جائے عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کی یا مسجد میں نماز ادا کرنے کی، اور حکومت اگر ہمیں کنی شرائط کی بنیاد پر اگر اجازت دے دیتا ہے، تو پھر ہمیں ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مساجد میں یا عیدگاہ میں نماز ادا کر لینا چاہیے، بہتر ہے اگر پرشاسن ہمیں اجازت دے دیتا ہے تو۔ اگر ہمیں حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ملتی ہے بلکہ سختی کے ساتھ اگر ہمیں یہ منع کیا جاتا ہے کہ آپ مساجد میں یا عیدگاہ میں نماز عید ادا نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں تمام لوگوں کو شامل کرتے ہوئے، ذمہ دار قسم کے لوگوں کو شامل کرتے ہوئے مشورہ کریں، اور اگر کئی جگہوں پر، مختلف جگہوں پر، تھوڑی دوری پر اگر ہم کسی گھر میں یا کسی جگہ پر اگر ہم جمع ہو سکتے ہیں کچھ لوگ اتنی تعداد میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت ساری بھیڑ جمع کر لیں، یعنی مختلف مقامات پر ہم نماز عید ادا کریں اور اتنے لوگ جمع ہوں کہ جتنے لوگوں کے جمع ہونے سے حکومت کو کوئی اعتراض نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو، ہے نا۔ ایسا نہیں کہ ہم اتنی بھیڑ جمع کر لیں کہ پھر جو حکومت اس بات پر مجبور ہو جائے کہ پھر وہ لاٹھی ڈنڈے چلانا شروع کر دے، اور وہ لاٹھی ڈنڈے کس انداز سے چلاتے ہیں یہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو خیر یہ الگ موضوع ہے، ادھر نہیں جانا چاہتا۔ تو میرے بھائیوں، مشورے کے ساتھ میں اگر کوئی حل نکل سکتا ہے کہ ہم فلاں کے گھر میں یا فلاں کے گھر میں یا فلاں کے یہاں جگہ ہے تو ہم وہاں پہ کچھ لوگ اکٹھا ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو یہ بہتر ہے۔ اگر مان لیں کہ حکومت کی طرف سے اگر اس چیز پر بھی پابندی ہے کہ آپ کسی جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے، 10 15 20 لوگ بھی اکٹھا نہیں ہو سکتے، اگر اس چیز کی بھی پابندی ہے تو میرے بھائیوں پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ ابھی اگر آپ واٹس ایپ وغیرہ پہ دیکھیں گے تو ایک الگ ہی ٹرینڈ چل رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز گھر میں ادا کی جا سکتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید کی نماز گھر میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ تو خیر یہ بات حقیقت ہے کہ اس مسئلے میں کہ عذر کی بنیاد پر، پریشانی اور تکلیف کی بنیاد پر جو ہے عید کی نماز گھر میں ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے، اس تعلق سے اختلاف ہے۔ ایک اختلاف میں بیان کروں اس سے پہلے ایک بنیادی نقطہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی مسلمان جب بھی عید کی نماز مسجد میں یا عیدگاہ میں نہیں پڑھے گا تو یاد رکھیں وہ کسی مجبوری یا پریشانی کے تحت ہی ہوگا۔ کوئی مسلمان جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے وہ عید کی نماز مسجد یا عیدگاہ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ پڑھے یا چھوڑ دے۔ اگر وہ چھوڑے گا تو مجبوری ضرور ہوگی، ہے نا۔ تو مجبوری کی بنیاد پر ہی وہ عیدگاہ میں یا مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا۔ اگر مجبوری اگر ہے
تو ہو سکتا ہے کہ وہ عیدگاہ میں نہ پڑھ پائے یا مسجد میں نہ پڑھ پائے، مگر اگر مجبوری نہیں ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ عیدگاہ میں یا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ یہ بنیادی چیز یاد رکھیں۔ اور ابھی ہم اور آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں یہ تو مجبوری کی بہت انتہا ہے، بہت بڑی مجبوری ہے کہ بتائیں رمضان جیسا خوشنما مہینہ، مبارک مہینہ گزر گیا اور ہم اور آپ مسجد کو ترستے رہے، مسجد ہم نہیں آ پائے، اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں نہیں کر پائے، تو اس سے بڑی اور مجبوری کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں؟ تو کیا گھر میں نماز عید ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اس تعلق سے چند بنیادی نقطہ دیکھیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے کہا کہ علماء کے درمیان اس میں اختلاف ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ عید کی نماز گھروں میں نہیں ادا کرنے کے قائل ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز گھر میں ادا نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ خاص وصف کے ساتھ مشروع کی گئی ہے، یعنی عید کی نماز جو ہے نا ایک خاص وصف کے ساتھ، ایک صفت کے ساتھ مشروع کی گئی ہے۔ کیسے؟ ایک انسان اپنے گھر سے خوش ہو کر نئے نئے لباس پہن کے زبان سے تکبیرات ادا کرتے ہوئے ایک راستے سے آتا ہے دوسرے راستے سے جاتا ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے، ایک وصف ہے، ایک صفت ہے، تو ان اوصاف کے ساتھ میں جو ہے عید کی نماز فرض کی گئی ہے۔ اس لیے گھر میں یہ وصف نہیں ہو سکتا، گھر میں یہ طریقہ فالو نہیں ہو سکتا، اس لیے گھر میں نماز ادا نہیں کر سکتے، یہ ان کا قول ہے۔ مگر میرے بھائیو صحیح بات یہ ہے کہ گھر میں نماز عید ادا کی جا سکتی ہے عذر اور پریشانی کی وجہ سے، پریشانی کی بنیاد پر۔ دیکھیں دلیل کیا ہے؟ جمہور علماء کہتے ہیں، جمہور علماء سے مراد ایک وقت کے تمام بڑے بڑے علماء اس کے قائل ہیں، جمہور علماء کہتے ہیں کہ عید کی نماز گھروں میں ادا کرنی جائز ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں صیغہ جزم کے ساتھ یعنی تاکید کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر نقل کیا ہے۔ انہوں نے اثر کیا ہے کہ وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُمْ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَّةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ مِصْرٍ وَتَكْبِيرِهِمْ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ سے 2 فرسخ کی مسافت پر واقع جہاں ان کا گھر تھا، یعنی وہ مصر شہر سے 14 یا 15 کلومیٹر دور وہ رہتے تھے، جہاں ان کی کھیتی باڑی بھی تھی اور وہاں ان کا گھر بھی تھا، تو وہ دور وہ رہتے تھے۔ تو اگر کبھی کسی وجہ سے اگر وہ نماز عید ادا نہیں کر پاتے تو کیا کرتے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ امر انس بن مالک مولاہم، کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو یہ حکم دیا، جو کہ زاویہ میں رہتے تھے، مقام زاویہ جہاں پہ ان کا گھر تھا، ان کو حکم دیا کہ وہ ان کے اہل و عیال کو اکٹھا کریں، ان کے گھر والوں کو اکٹھا کریں۔ چنانچہ ان کے غلام نے ان کو اکٹھا کیا۔ جب وہ اکٹھا ہو گئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر والوں کی طرح 2 رکعت تکبیر زوائد کے ساتھ انہیں نماز پڑھائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون معلوم ہے؟ صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو 2 رکعت نماز تکبیر زوائد کے ساتھ، زائد تکبیر کے ساتھ جو ہے نماز پڑھائی شہر والوں کی طرح۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کتاب العیدین کی ہے، حدیث نمبر 2 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23۔ اور یہی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر میں 5803 نمبر کے اندر میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور یہی حدیث سنن الکبریٰ کے اندر میں، سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر میں حدیث نمبر 6307 کے اندر بھی موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اثر سے بالکل صاف واضح ہو جاتا ہے کہ گھروں کے اندر بھی نماز عید ادا کی جا سکتی ہے اگر کسی وجہ سے عید کی نماز اگر چھوٹ گئی تو۔ اور اس کے قائل کہ گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کے قائل کئی ایک علماء کرام ہیں، میں چند کے نام لے لیتا ہوں۔ امام محمد خضر شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی وجہ سے یا کسی حالت میں اگر عید کی نماز اگر چھوٹ جائے، رہ جائے، تو پھر وہ اپنے طور پر عید کی نماز پڑھ سکتا ہے، اپنے گھر میں عید کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے گھروں میں بغیر خطبے کے
یعنی خطبہ نہیں دیں گے، جو نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز کے بعد جو خطبہ دیتے ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں بغیر خطبے کے جماعت کے ساتھ، یا بغیر خطبے کے جماعت کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ یا تو جماعت بنا لیں یا انفرادی طور پر نماز عید پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے قائل کون ہیں؟ سعودیہ کی دائمی کمیٹی برائے تحقیقات و افتاء۔ سعودیہ کے اندر جو بڑے بڑے علماؤں کی ایک کمیٹی ہے جو تحقیق کے ساتھ فتوے مسائل پر فتوے دیا کرتی ہے، اس کمیٹی نے، یہ کمیٹی اس بات کی قائل ہے، اس کے اندر جتنے علماء کرام شریک ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ گھر میں انفرادی طور پر یا جماعت کے ساتھ نماز عید ادا کی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں دیکھیں، فتویٰ اللجنہ دائمہ کے اندر میں فتویٰ نمبر 18038 کے اندر میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے شیخ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ بھی گھروں کے اندر میں نماز عید پڑھنے کے قائل ہیں۔ اسی طریقے سے لاک ڈاؤن جو بھی چل رہا ہے، لاک ڈاؤن کے پیش نظر سعودیہ کے مفتی عام شیخ عبدالعزیز آل شیخ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز عید پڑھ سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جامعہ ازہر کے مفتی عام شوقی ابراہیم و خالد عمران نے بھی لوگوں کو گھروں میں نماز عید ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ بے شمار اور میں نے صرف یہ چند لوگوں کے نام لیے ہیں، اس کے علاوہ بہت لمبی فہرست ہے جو گھروں میں نماز عید ادا کرنے کے قائل ہیں۔ تو بات واضح ہوگی میرے بھائیوں اور دوستوں، کیونکہ اگر کوئی بھی انسان اگر نماز عید ادا کرتا ہے تو مجبوری کی بنیاد پہ ہی گھر میں نماز عید ادا کرے گا، پریشانی کی وجہ سے ہی کرے گا، کسی وجہ سے اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی اسی بنیاد پہ وہ کرے گا، خوشی سے یا یوں ہی عام حالات میں تو وہ اپنے گھر میں نماز عید ادا نہیں کرے گا۔ اب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ نماز عید کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کو یاد نہیں رہتا، کیونکہ سال میں 2 ہی بار ادا کرتے ہیں تو یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں۔ تو بتا دو میرے بھائیوں اور دوستوں کہ نماز عید ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ دیکھیں، ایک ہمارے یہاں جو اکثر خرابی میں نے دیکھی ہے کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم عیدگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز عید پڑھ رہے ہیں، یا اپنے گھر میں نماز عید پڑھ رہے ہیں، تو عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی دوسری نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر صحیح بخاری کتاب العیدین کے اندر ایک روایت موجود ہے، حدیث نمبر 964 کے اندر میں عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر فصلی رکعتین لم یصلی قبلها ولا بعدها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر ادا کرنے کے لیے تشریف لائے، فصلی رکعتین، پس آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، لم یصلی قبلها ولا بعدها، آپ نے عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی، نہ پہلے پڑھی ولا بعدها، اور نہ بعد میں پڑھی۔ اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 6688 میں ایک روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی عید 12 تکبیرۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن 12 تکبیر زائد کے ساتھ نماز پڑھی، 7 فی الاولی، 7 تکبیر زائد جو ہے پہلی رکعت میں پڑھی، و5 فی الآخرۃ، اور 5 تکبیر زائد آخری رکعت میں پڑھی، ولم یصلی قبلها ولا بعدها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بات واضح ہو گئی کہ عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی دوسری نماز نہیں ہے۔ عید کی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے؟ ہم سبھی جانتے ہیں، عید کی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے نا۔ اب مختصر طور پر اس کا طریقہ دیکھ لیں، نماز عید گھر میں اگر ادا کریں گے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ 2 باتیں بنیادی طور پہ یاد رکھیں، اگر ہم الگ پڑھ رہے ہیں تو بھی یہی طریقہ ہے، اگر تنہا پڑھ رہے ہیں تو، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں اگر ہم صرف 2 لوگ ہیں، ایک شوہر ہے ایک بیوی ہے، تو شوہر آگے کھڑا ہوگا، بیوی اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ اگر 2 سے زائد مرد و عورت گھر کے اندر میں ہیں تو مرد ایک امام بن جائے گا، اس کے پیچھے جو مرد ہیں، بچے، لڑکے وغیرہ سب ملا کر کے جو لوگ ہیں، جو محرم ہیں سب ایک دوسرے کے، وہ جو ہے ان امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا محرم، یعنی محرم سے مراد عورت اور مرد کے اندر پردہ نہ ہو، یعنی جو عورت گھر میں موجود ہو وہ مرد جو ہے وہ اس کی محرم ہو، اور جو مرد گھر میں موجود ہے وہ عورت کے لیے وہ مرد محرم ہو۔ تو ایک امام آگے کھڑا ہو جائے گا، اس کے پیچھے مردوں کی صف لگ جائے گی، اور اس کے پیچھے ہماری جو ماں اور بہنیں ہیں وہ کھڑی ہو جائیں گی، ہے نا۔ پہلے ایک امام، اس کے پیچھے مردوں کی صف،
اس کے پیچھے گھر میں جو بھی ایک عورت ہوں، دو عورت ہوں، جتنی بھی عورتیں ہوں وہ پیچھے کھڑی ہو جائیں۔ اگر غیر محرم عورتیں ہیں تو اگر چاہیں تو آپ بیچ میں پردے وغیرہ کا انتظام بھی کر سکتے ہیں، ہے نا، بیچ میں پردے وغیرہ کا انتظام کر دیں تو انشاءاللہ وہ بھی نماز پردے کے پیچھے وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر غیر محرم ہے تو پردے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم سب کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد اب نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اب غور سے دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد ہم دعائے استفتاح پڑھیں گے، آہستہ آواز میں۔ دعائے استفتاح مطلب جسے ہم ثنا بھی کہتے ہیں، ہے نا، وہ پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے کے بعد ہم 7 مرتبہ تکبیر زائد کہیں گے۔ تکبیر زائد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طریقے سے 7 مرتبہ تکبیر زائد کہیں گے۔ اور دیکھیں ہر تکبیر پر ہاتھ کا اٹھانا اور نہ اٹھانا دونوں طریقہ درست ہے۔ اگر ہاتھ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں، اگر کوئی نہیں بھی اٹھاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ ہاتھ اٹھانے کو بہت سارے علماء کرام نے کئی آثار اور احادیث کی روشنی میں بہتر قرار دیا ہے، مگر اگر کوئی نہیں بھی اٹھاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھانے کے جو قائل ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اسی طریقے سے تابعین کرام کے اندر میں امام عطا، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، امام رباح رحمۃ اللہ علیہ، ابن المنذر رحمہ اللہ علیہ، یہ سب کے سب جو ہے زائد تکبیر میں ہاتھ کے اٹھانے کے قائل ہیں۔ تو 7 تکبیر، 7 زائد تکبیر ہم کہیں گے۔ اس کے بعد 7ویں بار میں ہم ہاتھ باندھ لیں گے۔ باندھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم چاہیں تو پہلی رکعت میں ہم سورہ قاف پڑھیں یا سورہ اعلیٰ پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ قمر یا سورہ غاشیہ پڑھیں۔ اگر یہ صورت یاد نہیں ہے تو جو بھی صورت آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی صورت ملا کے پڑھی، اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع کی دعا آپ کو یاد ہے، رکوع سے اٹھنا ہے، رکوع سے اٹھنے کی دعا بھی آپ کو یاد ہے، کیا بول کے رکوع سے اٹھیں گے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر ہمیں سجدے میں جانا ہے، ایک سجدہ، پھر 2 سجدہ، پھر دوسرے سجدے کے بعد پھر سے ہمیں جو ہے کھڑا ہو جانا ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر ہم 5 مرتبہ زائد تکبیر کہیں گے۔ اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طریقے سے 5 بار ہم کہیں گے۔ 5ویں بار مکمل ہونے کے بعد ہم ہاتھ باندھ لیں گے، پھر سورہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی صورت ملائیں گے، اس کے بعد پھر وہی رکوع، پھر وہی سجود، اور پھر ہم تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ تشہد میں بیٹھنے کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ سب جانتے ہیں، التحیات ہے، درود شریف ہے، اور جو بھی آپ دعا پڑھتے ہیں جو یاد ہیں آپ کو، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دعا پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے۔ یہ 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ جی ہاں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو خطبہ نہیں دینا ہے۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اور میرے بھائیو، چاند نکلنے کے بعد سے ہم تکبیرات کا اہتمام کریں۔ تکبیرات کے الفاظ بھی یہ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر میں خوش رکھے، ہمارے گھروں کے لوگوں کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کے اللہ حفاظت فرمائے، اس بیماری کو اللہ جلد سے جلد رفع کر دے، اس بیماری سے تمام انسانیت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔